کسوری صاحب، یہ پہلی بار ہے کہ ایران نے جو حملہ کیا وہ دنیا کی توقعات سے زیادہ بڑا تھا، اور پہلی بار ہے کہ براہ راست ایرانی کارروائی میں اسرائیل کو خاصا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ جہاں ان کے کئی درجن افراد جان سے گئے تو وہیں ان کی اہم عمارتوں کو بھی خاصا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ایران کے پاس واقعتاً آپ کے خیال میں اتنے مضبوط عسکری اور دفاعی ہتھیار موجود ہیں جو اسرائیل کو زیر کر سکے؟ یہی چیز تو دیکھنے والی ہے، اس جنگ کا فیصلہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا۔ جی، اس کی وجہ ہے کہ اسرائیل کے پاس ویسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، اسرائیل کی ایئر فورس ہے، ورلڈ کلاس ایئر فورس ہے، اور بدنصیبی سے ایران کی ایئر فورس جو ہے وہ اس کا پرانے جہاز ہے، لیکن ایران نے کوشش کی ہے اس کو میک اپ کرنے کی، میزائل ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، ڈرونز میں ترقی کی ہے۔ تو اب یہ سارا ڈیپینڈ کرے گا اس کا نتیجہ کیا ہے، کیونکہ اسرائیل کا ڈکلیئرڈ ایم ہے کہ وہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ختم کر کے رہے گا، اور وہ کہتا ہے جو اس کا دلیل ہے کہ جی ہمارے لیے وہ تھریٹ ہے، حالانکہ اسرائیل خود باقی ممالک کے لیے تھریٹ ہے اس علاقے کے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے ہمارے لیے جی ایگزسٹینشل تھریٹ ہے۔ تو اگر تو یہ ڈیپینڈ کرے گا، ابھی وہ حملے کر رہے ہیں اسرائیل ان کی انسٹالیشنز پہ، ایک ایران نے جو میزائلز داغے ہیں اپنی طرف سے، ان میں سے یہ ہے کہ ان کی جو اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم ہے بڑا مضبوط ہے اسرائیل کا، لیکن باوجود اس کے جو 50 مارتے ہیں تو 2-3 نکل جاتے ہیں۔ وہ جو 2-3 ہیں وہ اتنی تباہی مچا سکتے ہیں کہ لائف جو ہے اب نارمل ہو جائے گی اسرائیل میں جتنی دیر جنگ چلی، کیونکہ نہ وہ باہر نکل سکتے ہیں، نہ دکانیں کھول سکتے ہیں، نہ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں، کیونکہ کسی وقت بھی وہ ڈرون اپنا چھوڑ سکتا ہے۔ جب وہ ڈرون مارتا ہے، یہ روک بھی لیں تو ایک تو وہ دہشت ہو جاتی ہے، الارم بجنے لگتے ہیں، آپ کو انڈر گراؤنڈ سیلر میں جانا پڑتا ہے، تو کوئی اتنی آسان لائف نہیں ہے۔ اگر ان کے میزائل رک بھی جائیں، 2 بھی لگ جائے ڈیلی، تو اچھی خاصا نقصان ہوگا۔ تو یہ دیکھنا ہے کیا اسرائیل میں اتنی طاقت ہے، اس کو سٹینگ پاور کہتے ہیں، کہ اپنے بندے مرواتا ہے، حالانکہ اس کے بندے بہت کم مر رہے ہیں کمپیئر ٹو ایران، لیکن کیونکہ ایران بہت بڑا ملک ہے، اسرائیل اتنا چھوٹا ملک ہے کہ اگر اس کے ڈیلی 6, 7, 8 بندے مریں تو اس کو بہت نفسیاتی نقصان بہت بڑا ہو جائے گا۔ تو یہ جو گیم ہے ول پاور کی ہو گئی ہے، اسرائیل کتنا نقصان برداشت کر سکتا ہے، پھر میں آؤں گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، اور ایران نے کے جو میزائل بیٹریز ہیں وہ کتنی بچا سکتا ہے، کتنا بچا سکتا ہے۔ بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ ایران کا جو بری طرح سے کمپرومائز ہو گیا ہے، ان کی جو انٹیلیجنس ہے، اسرائیلی گھس گئے اندر، اور انہوں نے ایران کے اندر بیٹھ کے حملے کیے ہیں، اور ایران کے اندر بیٹھ کے ان کے جرنیل مارے ہیں، ان کے سائنٹسٹ مارے ہیں۔ پہلی چیز اوور کم ان کو یہ کرنا ہے کہ جو اندر ان کے اتنے سپائز ہو گئے ہیں، یہ ایرانی رجیم کو سوچنا پڑے گا کہ کیوں ہوا یہ، جو ایرانی ہے نا، اب وہ جو ہے کتنے بیٹھے ہیں مجھے نہیں پتا، پچھلے دنوں آیا کہ انہوں نے 2 پکڑ بھی لی ہیں ان میں سے، اب ڈرونز کا بھی آیا ہے کہ انہوں نے ایک فیکٹری پکڑ لیا جو وہی ڈرون بنا رہی تھی۔ ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ انٹیلیجنس کا جو، اگر انٹیلیجنس کا وہ کنٹرول کر لیتے ہیں کہ مزید انہیں نقصان نہ ہو، تو اس میں یہ ہے کہ یہ اگر تو لمبی جنگ چلی تو اسرائیل کو یہ نقصان ہوگا کہ وہ چھوٹا ملک ہے، اور اس کے اگر 5, 6, 8 بندے ڈیلی مرتے گئے تو پبلک اوپینین کا بڑا پریشر رہے گا، کیونکہ نیتن یاہو آگے ہی بہت کنٹروورشل آدمی ہے اسرائیل میں۔ ایک تو ان پہ مقدمے کرپشن کے چل رہے ہیں، اور وہ یا پرائم منسٹر رہے گا یا جیل میں جائے گا۔ اس کی کوشش اسی لیے ہے کہ نہ غزہ کی جنگ ختم ہو، ہر جگہ پہ چلتا ہی جائے جتنی دیر جنگ چل رہی ہے، تاکہ ان کا ٹینیور پرولونگ ہوتا رہے۔ لیکن عوام اوبویسلی فرسٹریٹڈ ہوگی، بار بار بنکرز میں جانا، یہ سچویشن وار کی، اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک۔ کسوری صاحب، ایران پر اسرائیل کے ہونے والے حملوں میں ان کی تمام اہم فوجی قیادت، یہاں تک کہ ایٹمی سائنسدان تک شہید ہو گئے ہیں، اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایران کے جوہری نظام کو اتنا نقصان پہنچا دیا ہے کہ ایران 50 سال پرانی پوزیشن میں جا چکا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے؟ نہیں، آئی ڈونٹ، اس وقت تک یہ نہیں ہے، لیکن
خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ لمبی چلی کہیں امریکہ نہ شامل ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے, بڑا ایڈوانس وہ ملک ہے ٹیکنالوجی میں, کہ بنکر بسٹر بمز سے وہ تباہ کر دے ان کے جو انڈر گراؤنڈ پہاڑوں کے نیچے چھپے ہوئے ہیں. وہ ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس ہے. اسی لیے ایران کی کوشش ہونی چاہیے کہ جنگ لمیٹڈ رکھے, صرف اسرائیل پہ حملے رکھے, سرے دست کسی اور کو دشمن نہ بنائے, اسرائیلی پہ فوکس کرے. کیونکہ اگر امریکہ اس میں کود پڑا تو پھر ایک ساری کہانی بدل جائے گی, پھر جوہری پروگرام کو واقعی بہت نقصان ہوگا, لیکن اس کا امریکہ کو بھی نقصان ہوگا, وہ ہم بعد میں بات کر لیں گے. اس لیے ابھی یہ ہے کہ یہ دونوں کی ول پاور ہے. ایران کے مجھے نہیں پتا کتنی میزائلز ہیں, اگر ان کے پاس اتنی میزائلز بھی ہیں کہ وہ 50-60 روز چھوڑتے جائیں, جس میں 2-3 پہنچ جائیں, باقی رک بھی جائیں, مار لی جائیں, تو وہ تو دہشت تو کئی مہینے پھیل جائے گی. بالکل. تو کیا یہ اتنے ان کے پاس ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا. کیا وہ جو میزائل بیٹریز ڈسٹروائے کی ہیں ان کے اسپائز نے اسرائیل کی مدد کے ساتھ, وہ انہوں نے ریپلیس کر لی ہوں گی, لیکن مجھے نہیں پتا ذخیرہ کتنا ہے. لیکن آئی تھنک کہ ان کے پاس اتنے ضرور ہیں کہ اسرائیل کی زندگی حرام کر سکتے ہیں, میرا خیال ہے کئی دن. اور وہ اگر کئی دن لمبی ہو گئی تو پھر اسرائیل کی جو سائیکولوجیکل ایک فیکٹر آ جاتا ہے, نفسیاتی. عوام جو ہے جو ویسے ہی نیتن یاہو کے حق میں نہیں تھی, وہ شاید زیادہ پروٹیسٹ کرے. بالکل. سر, ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تو متعدد بار تردید کی کہ امریکہ ایران پر کیے گئے حملے میں شامل نہیں ہے, لیکن پھر ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو آن بورڈ لیے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے خیال میں امریکہ کو اعتماد میں لے کر یہ حملہ کیا گیا ہے؟ یہ ایسی الجھن ہے کہ جب تک بندہ اس کو زیادہ سٹڈی نہ کرے جواب نہیں دے سکتا. اس پہ تو یہی لگ رہا ہے کہ دونوں اتحادی ہیں اور ٹرمپ بھی اسرائیل کے حق میں ہے اور اسرائیل ٹرمپ بھی ایران کے خلاف ہے, تو 2 and 2 ٹوگیدر لگیں تو ایسے لگتا ہے کہ نہیں ملے ہوئے ہیں. لیکن امریکہ ایک سپر پاور ہے, اس کے انٹرسٹ بہت وائڈ ہیں, اسرائیل کا انٹرسٹ لمیٹڈ ہے. امریکہ نے دنیا سعودی عرب سے, UAE سے, قطر سے, ترکی سے وغیرہ وغیرہ, پاکستان سے بھی اس کے اچھے تعلقات ہو رہے ہیں. تو ساری اسلامی دنیا میں بڑا نیگیٹو ریئیکشن ہو رہا ہے. تو امریکہ کی کنسیڈریشنز اور ہیں, اس لیے امریکہ گھڑی گھڑی کہہ جا رہا ہے کہ نہیں میں اس میں شامل نہیں ہوں. اسرائیل کو جب تک امریکہ نہیں شامل ہوگا اور اس کی ایئر فورس نہ آئی جو بوم کرنے, تو پھر جو ڈیمیج اسرائیل کر سکتا ہے وہ ایران ریکور کر جائے گا. اور اگر دوسری چیز جو ریجیم چینج کی بات ہو رہی ہے, میرے حساب سے وہ بہت مشکل کام ہے.